اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ واللعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الجن والانس من الاولین والآخرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم عجل لولیک الفرج. Respected brothers and sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Thank you very much for joining. علماء کو جانو کہ اس سیریز کے آج کے ایپیسوڈ میں جو کہ آخری ایپیسوڈ ہے، اس میں جس عالم دین کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے آیت اللہ شہید محمد باقر الصدر علیہ الرحمہ. آیت اللہ شہید صدر جو تھے وہ شہید خامس کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، اور ان کی ولادت 1 مارچ 1935 کو ہوئی تھی، ہجری کیلنڈر کے حساب سے اپروکسیمیٹ 1353 ہجری میں. ان کی جو ولادت ہوئی تھی وہ ایک علماء کے خاندان میں، ادھر ان کے آس پاس جو ہے علم کا ماحول بچپن سے ہی موجود تھا. آیت اللہ صدر ایک چائلڈ پروڈیجی تھے، یعنی کہ بچپن سے ہی جو کچھ ہوتے نا جو بہت زیادہ ایک انٹلیکچوئل لیول کے ہوتے ہیں. 10 سال کی ایج میں انہوں نے جو ہے اسلامک ہسٹری پر لیکچرز دینا شروع کر دیا تھا. 24 سال کی ایج میں انہوں نے فلسفے کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی، اور 25 سال کی ایج میں جو ہے وہ حوزہ علمیہ نجف میں جو انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا تھا. آیت اللہ صدر کے بارے میں کہ یہ صرف اسلامک نالج میں نہیں بلکہ اسلامک نالج کے ساتھ ساتھ اکانومکس، فلسفی، فقہ، لا، فنڈامنٹلز آف لا، لاجک جسے الگ الگ علم کلام اور علم اصول اور جتنے بھی الگ الگ ہیں وہ سب، اور ساتھ ساتھ جو ہے تفسیر قرآن، تاریخ اور اسلامک کلچر، یہ سب میں یہ ایک ایکسپرٹ تھے. ان کی ایکسپرٹیز تھی، یہ نالج بیس تھا ان کا. انہوں نے کئی ساری کتابیں عربک میں لکھی جو بعد میں جو ہے انگلش اور دوسری لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہوئی. ان کی کچھ کتابیں جو اکنامکس سے ریلیٹڈ ہے جو ہمارے پاس یہاں موجود ہے، اور فلسفی سے ریلیٹڈ ہے. یہ 2 کتاب ہمارے پاس موجود ہے. ایک ان کی کتاب ہے فلسفتنا اور فلسفی جو انہوں نے لکھی تھی تاکہ جو باقی کے فلسفیکل تھاٹس دنیا میں موجود ہیں، اسلام کا کیا کہنا ہے فلسفی سے ریلیٹڈ، اور اسلام کس طرح سے اہل بیت علیہم السلام اور رسول اللہ کس طرح سے فلسفی کو دیکھتے تھے، یہ آیت اللہ شہید باقر الصدر کی کتاب میں ہمیں مل جاتا ہے. اور دوسری جو ان کی فنڈامنٹل اور فینومینل کتاب ہے جو بہت پاپولر ہے، وہ ہے اقتصادنا، اور اکنامکس. ہو یہ رہا تھا کہ اس زمانے میں جو 1930s کا 1940s کا زمانہ تھا، ہم دیکھتے کہ کمیونزم اور کیپٹلزم اور ورلڈ وار 2 کے بعد یہ سب بہت پاپولر ہو رہا تھا، اور یہ سب میں جو ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو کیا ہے وہ اس کا ڈسکشن زیادہ نہیں ہو رہا تھا. تو آیت اللہ شہید باقر الصدر نے اس کتاب کو لکھا جس کے 2 والیومز یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے. یہ کتاب والیوم 1 پارٹ 1 ہے. اس کتاب میں آیت اللہ شہید باقر الصدر نے کیپٹلزم اور اس میں کیا پرابلمز ہے، کمیونزم اور اس میں کیا پرابلمز ہے، اور اسلامک اکنامکس یعنی اقتصادنا اور اکنامکس، اسلامک اکنامکس، ان سب چیزوں کا سلیوشن کیسے ہے، یہ انہوں نے جو ہے اس کتاب میں لکھا ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ کتاب لکھی جو تھی البینک اللہ ربوی فی الاسلام، یعنی انٹرسٹ فری بینکنگ ان اسلام. یہ وہ زمانہ تھا جب بینکنگ بہت پاپولر ہو رہی تھی، اور ایسے زمانے میں جب انٹرسٹ اور سود جو اسلام میں حرام ہے، کیسے ایک بینک کا سسٹم جو کہ ایک امپورٹنٹ بنتا جا رہا تھا ورلڈ میں، اس کو چلایا جائے، لیکن انٹرسٹ جو کہ حرام ہے اسلام میں اس کو نکالا جائے. یقیناً آیت اللہ صدر جیسا ایک انٹلیکچوئل ہی ایسی کتاب لکھ سکتا تھا، اور انہوں نے پورا یہ اسلامک بینکنگ سسٹم کو انہوں نے ایک بہت اچھا کنٹریبیوشن دیا. یہاں تک کہ کچھ ایلڈرز سے میں نے سنا ہے کہ آیت اللہ شہید باقر الصدر کے ایک اسٹوڈنٹ علامہ ذیشان حیدر جوادی علیہ الرحمہ جو ممبئی میں رہا کرتے تھے، آیت اللہ صدر کے اسٹوڈنٹ تھے، اور انہوں نے جو ہے آیت اللہ صدر نے ان کو کسی ایک پرٹیکولر عرب کنٹری میں بھیجا تھا وہاں کے اسلامک بینکنگ سسٹم کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. آیت اللہ صدر کا بہت بڑا رول رہا ہے. وہ جو ماڈرن چیزیں ہیں جیسے اکنامکس ہو یا فلسفی ہو، انفیکٹ پولیٹکس بھی ہو، ان کی جو ہے خود کی پولیٹیکل پارٹی تھی جو صدام حسین کے ٹائم وہ آپریٹ کرتے تھے تاکہ ایک اسلامک گائیڈنس کے تھرو ڈیموکریسی چل سکے. جب غیبت امام ہے، اور وہ کس طرح ایک ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ جو اسلامی پرنسپلز پر چلے. تو کئی ساری ماڈرن پرابلمز جو تھی، اس کے سلیوشن کو آیت اللہ باقر الصدر نے اسلامک طور پر ان کے سلیوشنز کو پیش کیا. ساتھ ساتھ آیت اللہ باقر الصدر جو ہے بہت دوسرے
ایریاز میں بھی انہوں نے کتابیں لکھی تھی، اور صدام حسین جو تھا لعنت اللہ علیہ، اس کے اگینسٹ جو ہے وہ بہت کھڑے رہا کرتے تھے۔ آیت اللہ صدر کی جو سسٹر تھی آمنہ صدر، ان کے بارے میں ہم نے 18 فیمیل رول ماڈلز میں ان کا ایک 1 منٹ شارٹ ان کے بارے میں بنایا تھا، وہ بھی ایک بہت ہائی لیول انٹلیکچوئل تھی، اور انہوں نے بھی کئی ساری کتابیں لکھی تھی، خصوصاً بچوں کے لیے انہوں نے لکھی تھی۔ کیونکہ آیت اللہ صدر اور ان کی فیملی صدام حسین کے اگینسٹ اسٹرانگلی کھڑے تھے اور اس کے ظالمانہ طریقوں کو اپوز کرتے تھے، تو ان کو جو ہے جیل میں ڈال دیا گیا، امینہ صدر اور آیت اللہ باقر الصدر دونوں کو، اور 9 اپریل 1980 کو جو ہے بڑی بے دردی سے بہت بہت بری طریقے سے ان کو جو ہے آیت اللہ صدر کو شہید کر دیا گیا۔ اور ایسا دردناک طریقہ کئی بار بتایا جاتا ہے جو بتانے سے انسان کو ڈر لگے، یہ صدام حسین اور اس کے ظالم لوگوں کا کام تھا۔ امینہ صدر اور آیت اللہ صدر کو شہادت سے پہلے بہت ٹارچر کیا گیا اور آخر میں جو ہے ان کو جو ہے شہید کر دیا گیا۔ 9 اپریل 1980 ان کو جو ہے شہید کر دیا گیا، اور اس 19 جب ان کی شہادت ہوئی تب آیت اللہ صدر کی ایج صرف 45 ایئرس تھی۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ 45 ایئرس کی ایج میں انہوں نے کیسے بڑے بڑے کام کیے، کیسی بڑی بڑی کتابیں لکھی۔ اگر وہ آج حیات ہوتے تو سوچئے کہ اور اسلامک نالج میں وہ کہاں کہاں اور کیا کیا کتاب لکھتے اور کس طرح اسلامک گائیڈنس دیتے کمیونٹی کو۔ اللہ صدام حسین اور باقی تمام ایسے ظالم جنہوں نے مظلوموں کو قتل کیا، خصوصاً اہل بیت کے چاہنے والوں کو اور علماء کو، اللہ ایسے ظالمین پر لعنت فرمائے۔ آج اس سیریز کا ہم کنکلوژن یہیں پر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ پچھلے 29 ڈیز آپ ہمارے ساتھ بنے رہے، اور ان 29 ڈیز میں ہم نے شیخ کلینی علیہ الرحمہ، جن کی شروعات غیبت امام زمان کے دور سے ہوئی تھی، وہاں سے لے کر ہم نے کوشش کی کہ جتنا ہو سکے ہم لیٹسٹ جو مراجع جو گزر چکے ہیں ان کی سٹوریز تک جو ہے ہم اس سیریز کو لیں۔ کئی سارے ایسے علماء تھے جن کا ہم ذکر نہیں کر سکے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ شاید ایک اگلی سیریز بنائے جس میں ہم کریں، جیسے آیت اللہ وحید بہبہانی، آیت اللہ محمد تقی بہجت، آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی، آیت اللہ محمد حسین نائینی، اخند خراسانی، آیت اللہ محمد حسن نجفی، شیخ محمد تقی نجفی، شیخ محمد حسن نجفی، شیخ کاشف الغطاء، سید عبد الحسین شرف الدین الموسوی، آیت اللہ صادق الصدر، آیت اللہ سید حکیم طباطبائی، آیت اللہ لطف اللہ صافی گل پیگانی، اور آیت اللہ دستغیب شیرازی، اور بھی کئی ایسے علماء گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو صرف کر دیا۔ انشاءاللہ کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم تھا، ہم نے کوشش کی جتنا زیادہ ہو سکے ہم آپ کی خدمت میں کم ٹائم میں زیادہ نالج پیش کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ۔ انشاءاللہ جلد پھر ملاقات کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔